خالق تیرے کمال کی کوئی حد تو نہیں مگر تخلیق مصطفیٰ تیری حد کمال ہے۔ برہان من ربکم، سنو میرا سونا محمد میرے وجود پہ دلیل بن کے آیا ہے۔ ہم سارے نبی کی بارگاہ میں چلے گئے، او آمنہ کے چاند اور رب کے لاڈلے سونے محبوب اور نبیوں کے امام، سوال ہمارا یہ ہے اللہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا اللہ ہے، فرمایا اللہ ہے۔ سرکار گلتے پچھوں ہی سن دے آئے ہیں، اس کو سمجھنا ہے حضور، یہ باتیں تو پچھلوں سے بھی سنی ہیں، سب نے ہاں ہاں کہا ہے۔ فرمایا پھر بات کہاں ختم ہوئی؟ حضور جس سے ہم نے پوچھا رب کو دیکھا ہے وہ اگلے کا پتہ دیتا رہا، بات جبریل پہ آ کے رک گئی ہے۔ آقا، میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آقا کیا رب ہے؟ فرمایا بالکل ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ فرمایا وہ صرف دیکھا ہی نہیں، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا، صرف دیکھا ہی نہیں، اکھیاں پر پر کے رکھے آئے، صرف تکائی نہیں، باتیں بھی سنی ہے، باتیں کی بھی ہے، کلام بھی کیا ہے، گفتگو بھی کی ہے، آنکھوں سے دیکھ کے کہتا ہوں اللہ موجود ہے، اللہ ہے۔ تو پھر رب بولا آیا تمہارے پاس میرا وہ سونا نبی جو میرے ہی وجود پہ دلیل بن گیا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں یہ جیسے میں سرکار۔ ایک جملہ اور کہہ کے محبت کی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں دوستو۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، اللہ ہے، اللہ بڑا پیار کرتا ہے، بندے سے بڑا پیار کرتا ہے۔ کتنا پیار میرا اللہ بندے سے کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 70 ماؤں کا پیار ایک طرف، میرے مصطفیٰ کریم کی زوجہ محترمہ اور میرے سرکار کے پیارے غلام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک غزوے سے چند بچے اور عورتیں قیدی بن کے آئے، میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ رات کو ماؤں ان بچوں کو الگ رکھا گیا، عورتوں کو الگ رکھا گیا، صبح کے وقت ان کو اکٹھا کر کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سورت یاسین کہتی اگر تو صبح کے وقت میری تلاوت کر لیا کرے، شام تک ہر حادثے سے ہر فتنے سے تیری حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ قل ہو اللہ شریف چھوٹی سی سورت ہے، وہ کہتی اگر تو 3 مرتبہ مجھے پڑھ کر اپنی ماں کو بخش دے، تیری ماں کی قبر پہ میں پورا قرآن بن کے پہنچ جاؤں۔ مدینہ کے مضافات میں ایک معذور خاتون رہتی تھی، آنکھوں سے نابینا تھی۔ ایک دن فاروق اعظم فرماتے ہیں نماز صبح کے بعد میں چلا آیا، اس نابینا خاتون کے پاس، نابینا عورت کے پاس آئے، فرمایا ماں جی تو معذور ہے، اگر مجھے اجازت ہو تو میں تیرے گھر میں جھاڑو پھیر دوں، پانی بھر کر لاؤ۔ وہ خاتون کہنے لگی بیٹا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تیرے آنے سے پہلے ایک آدمی آیا تھا، وہ جھاڑو بھی دے گیا ہے، پانی بھی بھر گیا ہے۔ فاروق اعظم فرمانے لگے میں دیر سے آیا ہوں، شاید کوئی پہلے آ گیا تھا، کل پہلے آؤں گا، نماز سے پہلے تشریف لائے۔ اس خاتون سے فرماتے ہیں ماں جی جھاڑو دینے کے لیے آیا ہوں، پانی بھرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے بیٹا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تیرے آنے سے پہلے ایک آدمی آیا، وہ جھاڑو بھی دے گیا ہے، پانی بھی بھر گیا ہے۔ فرمانے لگے مجھے دیر ہو گئی، کل اس سے بھی جلدی آؤں گا۔ تہجد کے وقت آئے، اس نابینا عورت کے دروازے پہ دستک دی، عرض کیا ماں جی تیری خدمت کے لیے آیا ہوں، جھاڑو دینا چاہتا ہوں، پانی بھرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی بیٹا اللہ تجھے خوش رکھے، کوئی ابھی آیا تھا، جھاڑو تو دے گیا ہے لیکن پانی بھرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ٹھہر گیا وہیں کہ آج دیکھوں گا یہ ہے کون جو مجھ سے بھی پہلے پہنچ جاتا ہے. فرماتے ہیں میں انتظار میں کھڑا ہوں. دیکھا ایک آدمی بھاری مشکیزہ پانی کا کندھے پہ اٹھائے ہوئے کمان کی طرح جھکا ہوا آ رہا ہے اور چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے. قریب آیا, میں نے جانے دیا کہ وزن اٹھا رکھا ہے. اس نے جا کر مٹکو میں پانی ڈالا, خالی مشکیزہ کندھے پہ ڈال کر واپس جانے لگا. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر اس کا دامن پکڑ لیا, پوچھا کہ کون ہے آپ, لیکن یہ رات کا مسافر بولتا نہیں, چپ کھڑا ہے. فرماتے ہیں میں نے چہرے سے نقاب ہٹائی اور جھنجھوڑ کے پوچھا بتاؤ نا کون ہو. فرماتے جھنجھوڑا بھی نقاب بھی اٹھا لی, لیکن اب جو غور سے دیکھا تو سنسنی طاری ہو گئی میرے وجود پر, اس لیے کہ میں نے جسے جھنجھوڑا تھا, میں نے جس کے چہرے سے نقاب ہٹایا تھا, وہ کوئی عام آدمی نہیں, وہ وفادار رسول جانشین پیغمبر صدیق اکبر ہے.